اور تہجد کی نماز میں تو انسان کو خیر ملتی ہے. جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں. جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. کوئی بھی ہو، جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے. تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا. مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں. یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے، تہجد کی نماز. پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے. اشراق کی نماز یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے. وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں. ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا تعلق نبھانے کا ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا ہے. عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے. اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں. یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. اس میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہوئی ہے. چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دیتے ہیں. اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے. بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے. تو اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی. پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں. وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں نفل، مغرب اور عشاء کے درمیان میں. کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے. 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں.
لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں۔ اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لیں تو ان کے قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی ہمیشہ۔ اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئیں اور 4 نفل نمازیں ہوئیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں بھی محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت الوضو 2 رکعت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے، جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے، تحیت المسجد پڑھ لیجئے۔ پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاۃ التوبہ 2 رکعت توبہ کے پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، ان کا اجر ملے گا، اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک خاص نقطہ ان نوافل کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے۔ تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ یعنی یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ ثریا سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرمائے۔